أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك
أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ یونس آیت نمبر 31 سے آیت نمبر غالباً 45 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی، اور یہ ہمارا سورہ یونس کا چوتھا سبق ہے۔ بھی آپ کے سامنے ان آیات کا سب سے پہلے ترجمہ پیش کریں گے، اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ تو جو پہلی آیت ہے، قل کہہ دیجئے اے نبی علیہ السلام، من یرزقکم، من کون ہے، یرزقکم جو رزق دیتا ہے، کم تمہیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، یعنی کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں سے رزق دیتا ہے۔ ام من، ام یہ دو لفظ ہے، ام اور پھر من۔ ام کا معنی یا، من کون ہے، یملکو جو مالک ہے، السمع کانوں کا، والابصار اور آنکھوں کا۔ یہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے؟ ومن اور کون ہے، یخرج جو نکالتا ہے، اخرج یخرج باب افعال سے، مضارع کا صیغہ، الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، یخرج باب افعال اس کا معنی ہے نکالتا ہے، یخرج باب نصر ینصر سے ہو جائے گا تو نکلنا، نکلتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ اور نکالتا ہے، المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے، اور مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ ومن اور کون ہے، یدبر جو تدبیر کرتا ہے، الامر معاملات کی، اور کون ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ وان قریب کہیں گے وہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہے وہ۔ فَقُلْ تو آپ کہہ دیجئے، افلا تتقون تو تم کیوں نہیں ڈرتے، افلا تتقون تو آپ کیوں نہیں ڈرتے، فَذَلِكُمْ تو یہی تمہارا، اللہ اللہ ہے، ربکم تمہارا رب ہے، الحق حقیقی، فماذا تو کیا ہے، بعد الحق حق کے بعد، الا مگر الضلال گمراہی، یعنی اب حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ فَأَنَّا تو کہاں، تصرفون پھرے جاتے ہو تم، تو پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ کذالک اسی طرح، حقت
साबित हो गई कलिमतु बात रब्बी का तेरे रब की, कज़ालिका इसी तरह साबित हो गई तेरी रब की बात, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, फसकू जो नाफरमान हुए, अन्नहुम के बेशक वो, ला युमिनून ईमान नहीं लाएंगे। इसी तरह आपके रब की बात उन लोगों पर पूरी हो गई जिन्होंने नाफरमानी की कि वो ईमान नहीं लाएंगे, जिन्होंने नाफरमानी की कि वो ईमान नहीं लाएंगे। बात समझ आ गई? कुल आप कह दीजिए, हल मिन शुरकाइकुम, क्या तुम्हारे शुरका में से है कोई, मन वो जो यबदउ पहली मर्तबा अल खल्क पैदा करता है, तुम फिर युईदुहु उसे दोबारा लौटाएगा। यानी क्या तुम्हारे शुरका में से कोई ऐसा मौजूद है, कोई ऐसा शरीक है, यानी तुम्हारा कोई ऐसा माबूद है, यब्दउल खल्क जो पहली मर्तबा मखलूक को पैदा करे, सुम्मा युईदुहु फिर उसे दोबारा लौटा सके। कुल आप कह दीजिए, अल्लाह अल्लाह है, यब्दउल खल्क पहली मर्तबा वो पैदा करता है, सुम्मा युईदुहु फिर उसे दोबारा लौटाएगा। फअन्ना तो कहाँ, तुफकून तुम बहके जाते हो, तुम्हें कहाँ ऊंधे मुंह लिए जाया जा रहा है। कुल आप कह दीजिए, हल मिन शुरकाइकुम क्या है तुम्हारे शुरका में से कोई, हल मिन शुरकाइकुम क्या तुम्हारे शुरका में से कोई है, मन जो यहदी इलल हक जो रहनुमाई करता है, इलल हक की तरफ, मन जो यहदी रहनुमाई करे, इलल हक की तरफ। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमा दीजिए, क्या तुम्हारे शुरका में से कोई ऐसा है जो हक की तरफ रहनुमाई कर सके। कुल आप कह दीजिए, कुल आप कह दीजिए, अल्लाह यहदी लिल हक, अल्लाह ताला रहनुमाई करता है हक की। वह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमा दीजिए, क्या तुम्हारे शुरका में से कोई ऐसा है जो हक की तरफ रहनुमाई कर सके। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह अल्लाह ताला ही हक की तरफ रहनुमाई करता है। अफमन, अ का माना है क्या, फ तो, मन वो जो, अफमन तो क्या वो जो, यहदी रहनुमाई करता है, इलल हक के हक की तरफ, हक को ज्यादा हकदार है, अन युत्तबा ये कि पैरवी की जाए, तो क्या जो हक की तरफ रहनुमाई कर सकता हो वो इस बात का ज्यादा मुस्तहिक है कि उसकी पैरवी की जाए। अम मन, या वो जो, अम मन दो लफ्ज है, या मन वो जो, ला यहदी, ला यहिद्दी रास्ते पर ना हो, ला यहिद्दी जो रास्ते पर ना हो, यानी खुद उसे अपना रास्ता मालूम ना हो। यानी दो अफराद बताए गए, एक तो वो है जो हक की तरफ रहनुमाई कर सकता है, वो इस बात का ज्यादा मुस्तहिक है कि उसकी पैरवी की जाए, या वो जो खुद रास्ते पर ना हो, खुद खुद उसे अपना पता ना हो रास्ते का, दूसरों की क्या रहनुमाई करेगा। इल्ला मगर ये कि अयुहदा रहनुमाई किया जाए, वो कि उसकी कोई रहनुमाई करे, यानी खुद उसे अपने रास्ते का पता नहीं चलता, दूसरा रहनुमाई करेगा तो फिर वो कुछ कर सकेगा। फमा लकुम, फमा लकुम तो क्या हुआ तुम्हें, कैफा कैसे, तहकुमून तुम फैसला करते हो, कैफा
कैसे तहकुमून तुम फैसला करते हो। वमा यत्तबिउ और नहीं पैरवी करते अक्सर उनमें से अक्सर इल्ला ज़न्ना मगर गुमान की, यानी उनमें से अक्सर लोग अंदाजे पे ही चल रहे हैं, गुमान ही की पैरवी करते हैं। इन्न ज़न्ना बेशक गुमान ला युगनी काम नहीं देता, फायदा नहीं देता, मिनल हक की हक में से या हक के मुकाबले में शै'a कुछ भी, बेशक अंदाजे हक के मुकाबले में कुछ भी फायदा नहीं देते, काम नहीं आते। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अलीमुन खूब जानने वाला है, बिमा यफ़अलून उसे जो वो करते हैं। वमा कान हाज़ल कुरआन और नहीं है ये कुरआन अन युफ्तरा ये कि गढ़ लिया जाए मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, अन युफ्तरा ये कि गढ़ लिया जाए मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा। वलाकिन तस्दीक लेकिन तस्दीक है अल्लज़ीना उसकी जो बैन यदैह, बैन का माना होता है यद दरमियान, यदै उसके दोनों हाथों के, यदैन असल में तस्निया का सिगा यदैनी, फिर आगे ही ज़मीर है इजाफत की वजह से नून को गिरा दिया, यदै हो गया, ठीक है, उसके दोनों हाथ। वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहि और लेकिन तस्दीक उसकी है जो उन दोनों हाथों के दरमियान में है, यानी पहली किताबों की तस्दीक है। व तफसील और तफसील है अल किताब किताब की, ला रैबा नहीं है कोई शक फीही उसमें, मिन रब्बिल आलमीन और वो रब्बुल आलमीन की तरफ से है। यानी ये पहली किताबों की तस्दीक और अहकाम की तफसील करता है इस किताब की, इसके रब्बुल आलमीन की तरफ से होने में कोई शक नहीं है। ये किताब किसकी तरफ से है? रब्बुल आलमीन की तरफ से है। अम या यकूलूना वो कहते हैं, क्या वो कहते हैं, इफ्तराहु गढ़ लिया उसने उसे, कुल आप कह दीजिए फअतू ले आओ तुम, फअतू ले आओ तुम बिसूरतिन कोई सूरत मिस्लिही इस जैसी। क्या ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे गढ़ लिया, तो आप फरमा दीजिए कि फिर तुम भी इस जैसी एक सूरत ले आओ, और इस मकसद के लिए वदऊ और तुम बुला लो, मन जो कोई इस्तता तुम कर सकते हो, जिसकी तुम इस्तात कर सकते हो, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, यानी अल्लाह के अलावा इस मकसद के लिए जिसे बुला सकते हो बुला लो। इनकुन तुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो, इनकुन तुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। बल्कि कज़्ज़बू उन्होंने जुटलाया, बिमा लम युहीतू बिमा उसे जो लम युहीतू इहाता नहीं किया उन्होंने, लम युहीतू इहाता नहीं किया उन्होंने, बिइल्मिही अपने इल्म से, वलम्मा यअतिहिम और अब तक नहीं आई उनके पास, वलम्मा यअतिहिम और अब तक नहीं आई उनके पास, तअवीलुहु उसकी हकीकत उसकी तावील, यानी उन्होंने उस चीज की तकजीब की जिसका उनके इल्म ने इहाता न किया था, और अब तक उनके पास उसकी हकीकत भी नहीं आई। कज़ालिका इसी तरह कज़्ज़बा जुटलाया अल्लज़ीना उन लोगों ने जो मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे, फंज़ुर आप देख ले, कैफ़ कान आक़िबतुज़ ज़ालिमीन कैसा हुआ आक़िबतुज़ ज़ालिमीन ज़ालिमों का अंजाम, कैसा हुआ ज़ालिमों का अंजाम। वमिनहुम और उनमें से बाज़ वो है, मन जो युमिनु ईमान लाते हैं बिही उस पर, वमिनहुम और उनमें से बाज़ मन वो है जो ला युमिनु ईमान नहीं लाता, उनमें से बाज़ वो भी है जो इस पे ईमान ले आएंगे और बाज़ वो भी है जो इस पे ईमान नहीं लाएंगे। व रब्बुका और तेरा रब आलमु ज्यादा जानता है,
बिलमुफसिदीन, फसाद करने वालों को। आपका रब फसाद फैलाने वालों को खूब जानता है। व इन कज़्ज़बू का, व इन और अगर कज़्ज़बू वो जुटलाएं का आपको, फकुल तो आप कह लीजिए, ली मेरे लिए, अमली मेरा अमल है, फलकुम और तुम्हारे लिए, अमलुकुम तुम्हारा अमल है, अंतुम तुम, बरीऊना बेजार हो, मिम्मा उससे जो, अमलु मैं अमल करता हूँ, व अना और मैं, बरीउन बेजार हूँ, मिम्मा उससे जो, तामलून तुम अमल करते हो। यानी अगर वो आपकी तकजीब करे तो आप कह दीजिए कि मेरे लिए मेरा अमल है, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है, तुम उन कामों से बरी हो जो मैं करता हूँ और मैं उन कामों से बरी हूँ जो तुम करते हो। वमिनहुम और उनमें से बाज वो है, मैं यस्तमिऊना जो कान लगा के सुनते हैं, इलैका आपको। एक होता है यस्माऊना, यस्माऊना समिआ, यस्माउ का माना होता है सिर्फ सुनना, यस्तमिऊना में अल्फाज ज्यादा हो गए, बाब इफ्तिआल हो गया, यस्तमिऊना कान लगा के मुतवज्जे होके सुनना। ये हमारे हज़रत फरमाया करते थे, यस्तमिऊना का तर्जुमा करेंगे कि मुकम्मल यकसू होके तवज्जो के साथ सुनना, यानी सारे आज़ा कान बन जाए, इतनी तवज्जो कि सारे आज़ा कान बन जाए। जिस तरह कहते हैं कि हमतन गोश बन कर सुनना, ये फारसी जुबान का लफ्ज़ है, हमतन यानी मुकम्मल जिस्म जो है, गोश, गोश कान को कहते हैं, कान बन के सुने। ठीक है, तो यस्तमिऊन का तर्जुमा ये करते हैं, कान लगा के हमतन गोश होकर तर्जुमा करेंगे। जी, मुजारे का सीगा है, जमा मुज़क्कर गायब। उनमें से बात वो भी है जो आपकी बात पे कान रखते हैं, यानी आपकी बात तवज्जो के साथ, मुकम्मल तवज्जो और इन्हिमाक के साथ सुनते हैं। ऐसा अंता, आ तो, आ का माना क्या, फा तो, अंता आप, तुस्मिउ सुना सकते हो, तो क्या तू सुना सकता है, असुम्मा बहरों को, वलौ कानू और अगरचे वो हो, ला याकिलून अकल ना रखते हो, अगरचे वो अकल ना रखते हो, तो क्या आप बहरों को सुना सकते हैं अगरचे वो अकल ना रखते हो। वमिनहुम और उनमें से बाज वो है, मन जो, यंजुरु देखता है, इलैका का आपकी तरफ, अफा अंता तो क्या आप, तहदी रास्ता दिखा सकते हैं, अल-उम्या अंधों को, वलौ कानू ला युबसिरून अगरचे वो ना देखते हो, यानी अगरचे वो सूझबूझ ना रखते हो। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, ला यज़लिमु जुल्म नहीं करता, बेशक अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता, नासा लोगों पर, शैआ कुछ भी, वलाकिन नासा और लेकिन लोग, अनफुसहुम अपनी जानों पर, यज़लिमून जुल्म करते हैं, लेकिन लोग ही अपनी जानों पे जुल्म करते हैं। आवाज आ रही है, जरा कंफर्म कर दें। वयौमा और जिस दिन, यहशुरुहुम यहशुरु वो जमा करेगा, हम उन्हें, कअन गोया के, लम यलबसू लम यलबसू नहीं ठहरे वो, इल्ला मगर, साअतन एक घड़ी, यानी जिस दिन वो उन्हें जमा करेगा तो उन्हें यूं महसूस होगा गोया वो दिन की एक घड़ी से ज्यादा न ठहरे, नहीं रहे थे, मिनन नहारी दिन के, यतारफूना एक दूसरे को पहचानेंगे, यतारफूना एक दूसरे के तारुफ हासिल करना, यतारफूना वो एक दूसरे को पहचानेंगे, बैनहुम आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे। कद खसिर अल्लदीना यकीनन नुकसान किया, अल्लदीना उन लोगों ने, कज़्ज़बू जिन्होंने जुटलाया, बिलिक़ाइल्लाहि अल्लाह ताला की मुलाकात को, वमा कानू मुहतदीन हालांकि वो हिदायत पाने वाले ना थे, वो सीधे रास्ते पे ना थे। कद खसिर अल्लदीना
یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کی تکذیب کی اور وہ سیدھے راستے پر نہ ہوئے۔ الحمدللہ آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 45 تک تلاوت کے بعد ترجمہ کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جی ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ چلے اللہ کا فضل و کرم ہے۔ چلے الحمدللہ۔ جی تو گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حشر کے عنوان سے توحید کا مسئلہ بیان فرمایا تھا، یعنی حشر کے میدان میں مشرکین کا بڑا سخت محاسبہ ہوگا، ان کی سخت تذلیل ہوگی۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے شرک اور مشرکین کا رد فرمایا۔ تو آج کے درس کا مضمون بھی توحید کے حق میں اور شرک کی تردید میں ہے۔ اس کے بعد پھر اس سورت کے مرکزی مضمون قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کا ذکر آئے گا۔ تو آج کے سبق میں توحید کے عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں اور ان کا انداز یہ ہے کہ اس سوال کا جواب طلب کیا گیا ہے کہ تمہیں داخلی نعمتیں عطا کرنے والی کون سی ذات ہے؟ انسان ذرا بھی غور و فکر کرے گا تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ تمام نعمتیں مہیا کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے۔ جب یہ بات ہے تو پھر مشرکین سے اگلا سوال ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں بناتے ہو، ان سے کیوں ڈرتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ قل اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان لوگوں سے دریافت کریں، من یرزقکم من السماء والارض، تم کو کون روزی پہنچاتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ جاندار مخلوق کی روزی کا تعلق آسمان سے بھی ہے، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور زمین میں روئیدگی کا مادہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں مل کر اجناس اور پھل کی پیدائش کا سبب بنتی ہے۔ تو مخلوق کی روزی کا تعلق جو ہے آسمان سے بھی ہے، زمین سے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین میں وہ مادہ موجود ہے کہ جب یہ پانی اور وہ مادہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں تو اس سے اجناس اور پھل کی پیدائش وغیرہ ہوتی ہے۔ سورہ ذاریات میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہاری روزی جو ہے، وَفِي السَّمَاءِ تمہاری روزی اور تم سے وعدہ شدہ چیزوں کا تعلق آسمان سے ہے۔ ان چیزوں کا حکم عالم بالا سے آتا ہے۔ رزق کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ
समंदरों से बुखारात को उठाता है और फिर वो बादलों की शक्ल इख्तियार करती हैं जिनमें बड़ी मिकदार में पानी होता है। फिर हवाएं उन बादलों को लेके चलती है और फिर अल्लाह ताला अपनी मसलहत के मुताबिक जहां चाहता है, जितनी मिकदार में चाहता है, उतनी बारिश बरसा देता है। और फिर उधर जमीन को भी हुक्म होता है, सूरह तारिक में है वल अर्दि ज़ातिस सदा, सूरह तारिक 30। अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए। आवाज़ नहीं आ रही आपको? ये थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। जी कहाँ तक हमने पढ़ा था? वल अर्ज़ ज़ाति सदा, यहाँ तक बता दिया था आपको। जी तो हम तफसीर बयान कर रहे थे आपके सामने। वल अर्ज़ ज़ाति सदा, ज़मीन पड़ जाती है, उसके अंदर से अल्लाह ताला इंसानों और जानवरों के लिए रिस्क उगाता है। गुज़श्ता आयात में भी हमने पढ़ा है कि जानवरों का खाना भी मकसूद होता है। सूरह आला में मौजूद है वल्लज़ी अखरजल मरआ, अल्लाह ताला ही ज़मीन से चारा पैदा करता है। अल मरआ चारा, जो जानवरों की खुराक बनता है, और फिर यही जानवर अल्लाह ताला के हुक्म से इंसान की खिदमत पे मामूर है। इनकी रोज़ी का सामान भी अल्लाह ताला ने ही मुहैया फरमाया है। रिस्क का मसला बयान करने के बाद आगे अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के दो निहायत ही अहम आज़ा का जिक्र फरमाया है। इरशाद होता है, ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप उनसे पूछिए अम्मन यमलिकु सम्अ वल अबसारा, कि कानों और आंखों का मालिक कौन है। इंसानी जिस्म की ये अहम तरीन आज़ा किसने पैदा किए? समा, इसका मतलब ज़ाहिरी कान भी हो सकती हैं और इससे क़ुव्वत सामिआ भी मुराद ली जा सकती है, सुनने की जो सलाहियत है, ताकत है। इसी तरह आंखों से ज़ाहिरी आंखों के अलावा क़ुव्वत बीनाई, क़ुव्वत रुयत भी मुराद ली जा सकती है। बहरहाल मतलब यही है कि कानों और आंखों या क़ुव्वत सामिआ और क़ुव्वत बासिरा का मालिक कौन है। इंसानी जिस्म की ये दोनों चीज़ें अल्लाह ताला ने बतौर निशानी बयान फरमाई है। जिस तरह आसमान और ज़मीन अल्लाह ताला की अजीम निशानियाँ है, इसी तरह कान और आँख भी अल्लाह ताला की अजीम नेमतें और उसकी कुदरत की निशानियाँ है। फरमाया इनका मालिक कौन है, इनका सानिअ कौन है, इनमें समाअत और बसारत की क़ुव्वत पैदा करने वाली कौन ज़ात है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत से आज़ा अता फरमाए हैं, उनमें से बाज़ एक एक है और बाज़ दो दो है। इंसानी जिस्म के लिए जिन आज़ा से ज़्यादा काम लेना मकसूद होता है, उनको दो की तादाद में पैदा किया गया, और जिन आज़ा से निस्बतन कम काम मतलूब है, उनकी तादाद एक एक है। मसलन हाथ और पाँव से ज़्यादा काम लिया जाता है तो ये दो दो है। कान और आंखें भी इंसान के लिए निस्बतन ज़्यादा खिदमत पे मामूर है तो इनकी तादाद भी दो दो है। बरखिलाफ इसके कि अल्लाह ताला ने इंसान को ज़ुबान सिर्फ एक अता की है, जिससे ये इशारा मिलता है कि इंसान को सुनने और देखने की निस्बत बोलना कम चाहिए। ज़्यादा बोलना अक्सर बाइस वबाल होता है। हमेशा थोड़ी बात करे लेकिन अच्छी करे, कोई फजूल बात ना करे जो काबिल मुआखज़ा हो। तो बहरहाल यहाँ पूछा गया है कि कान और आंख जैसी अजीम नेमतें किसने पैदा की है। क्या ये किसी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान या किसी माहिर के तैयार करदा है? और फिर इनमें क़ुव्वत समाअत और क़ुव्वत बसारत किसने पैदा की है? जाहिर है
کہ یہ اعضا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ جب چاہتا ہے ان میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، یا یہ صلاحیت بالکل ہی چھین لیتا ہے اور پھر انسان ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، پھر انسانی سوسائٹی میں اپنا مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتے۔ ان دو نشانیوں پر ہی غور کرے تو انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پا سکتا ہے۔ صرف ان دو نشانیوں پر بھی اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پا سکتا ہے۔ کان کی ظاہری ساخت بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب بنائی ہے، یہ ٹیڑھی و زقطہ، اندر گڑے اور پھر ابار اور پھر ان میں سوراخ انسانی ضرورت کے عین مطابق ہے۔ آواز جو ہے وہ ہوا کے ذریعے کان کے اباروں سے ٹکرا کر نالیوں میں سے ہوتی ہوئی ہے کان کے سوراخ میں چلی جاتی ہے، اور سوراخ اس ہوا کو آگے نہایت ہی نازک چمڑے کے پردے تک لے جاتا ہے جو آگے سے بند ہے۔ پردے کے آگے پھر حوض ہے جس میں رطوبت بری ہوئی ہے۔ جب ہوا پردے سے ٹکراتی ہے تو کان کے حوض میں بالکل اسی طرح لہریں پیدا ہوتی ہے جس طرح کسی جوہر میں پتھر مارنے سے حوض کی دوسری جانب میں لہریں جہاں ختم ہوتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ہر ایک کان میں 3,000 اعصاب ہے جو ٹیلی فون کا کام دیتے ہیں۔ ہر قسم کی آواز سننے کے لیے ایک ہی ٹیلی فون نہیں بلکہ ہر قسم کی آوازوں کی سماعت کے لیے علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون ہے۔ مثلا گانا سننے کے لیے الگ ٹیلی فون ہے، رونے کی آواز کے لیے دوسرا ہے، نرم آواز کے لیے ایک ٹیلی فون ہے، کرخت آواز کے لیے دوسرا ہے۔ تو یہ ٹیلی فون جو ہے آواز کو سن کے اس کی اطلاع مرکز سماعت کو دیتے ہیں، اور پھر قوت عقلیہ اور دماغیہ فیصلہ کرتی ہے یہ کس چیز کی اور کس قسم کی آواز ہے۔ بہرحال جب ہم یہ ڈاکٹر حضرات سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو بایولوجی وغیرہ پڑھتے ہیں وہاں پہ کان وغیرہ کے بارے میں جب وہ تفصیلات آپ پڑھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سماعت کے لیے کانوں میں حیرت انگیز نظام قائم کر رکھا ہے۔ یہ انسان کی جسم کا ذرا آپ مطالعہ کریں، بالخصوص جن سٹوڈنٹس کا تعلق میڈیکل سے ہے، حیرت ہوگی، یا جن کا تعلق میڈیکل سے نہیں بھی ہے تو بایو وغیرہ کی جو کتابیں ہیں، میڈیکل کی جو عام فہم کتابیں ہیں، اس میں ذرا مطالعہ کر کے دیکھ لیں تو معلوم ہو جائے گا۔ آنکھوں کی ساخت جو ہے یہ کان سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے 7 طبقے اور 3 قسم کی رطوبتیں رکھی ہیں۔ آنکھ کے درمیان میں جو سوراخ نظر آتا ہے اس میں نہایت ہی شفاف قسم کی رطوبت ہوتی ہے، اور جب یہ رطوبت گلی ہو جاتی ہے تو موتیہ بن جاتا ہے، آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ پھر آپریشن کے ذریعے اس کثافت کو دور کر کے آنکھ کو دیکھنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ڈاکٹر حضرات ہی مزید وضاحت کے ساتھ بتائیں گے۔ تو یہ جو دونوں اعضاء ہے، اتنے عظیم اعضاء ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس کا مالک کون ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ان میں سے کسی ایک سے معذور ہو تو اس کی زندگی کیسے خراب ہو جاتی ہے۔ تو بات کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ پیغمبر آپ ذرا ان کفار اور مشرکین سے پوچھے کہ آسمان و زمین سے روزی کون مہیا کرتا ہے، کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے۔ یہ عقلی دلائل دے رہا ہے، یہ جو بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ اس کا جواب دے سکتا ہے۔ تو اسی سلسلہ سوال کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو زندہ سے کون پیدا کرتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کی مشاہدات ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں۔ ایک حقیر اور بے جان قطرہ پانی سے اللہ تعالیٰ اپنی افضل ترین مخلوق انسان کو پیدا کرتا ہے،
अंडा एक बेजान चीज है, लेकिन उससे जीता जागता जिंदा चूजा निकल आता है। अब मुर्गी एक जानदार परिंदा है और उससे पैदा होने वाला अंडा मुर्दा होता है। तो इसीलिए फरमाया जरा ये तो बताओ कि मुर्दा से जिंदा और जिंदा से मुर्दा कौन पैदा करता है? आलिम से जाहिल और जाहिल आदमी से आलिम को कौन पैदा करता है? नेक आदमी से बद और बुरे आदमी से नेक को कौन पैदा करता है? ये किस जात का काम है? फिर आगे फरमाया वमन युदब्बिरुल अम्र, और कौन मामले की तदबीर करता है। दूसरे मकाम पे आता है कि आसमान की बुलंदियों से ज़मीन की पस्तियों तक तमाम उमूर की तदबीर कौन करता है। हर काम का उरूज और जवाल, तरक्की और तनज़ुल, अमीरी गरीबी, सेहत और मरज़, हवादिसात और इनामात, ये सब चीज़ें कौन मुहैया करता है? इन चीज़ों को अपने अपने वक्त और अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहत के मुताबिक कौन लाता है? तकलीफ़ें कौन बेचता है? राहत के सामान कौन मुहैया करता है? जिंदगी कौन अता करता है? मौत कौन तारी करता है? तो पूछा गया कि तमाम मामलात की तदबीर कौन करता है? तो इन तमाम सवालों का जवाब अल्लाह ताला ने फरमाया फसयक़ूलून अल्लाह, अन करीब यकीनन मुशरिक यही बात कहेंगे, यही जवाब देंगे, अल्लाह, इन तमाम उमूर का अंजाम देने वाला अल्लाह ताला ही है। इस बात को वो भी मानते हैं कि कारसाजी करने वाला अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। तो फरमाया अगर इनका यही जवाब है फ़कुल, तो आप उनसे कह दिया फला तत्तकून, फिर तुम डरते क्यों नहीं हो? जब तमाम काम अल्लाह ही करता है तो फिर तुम उसकी इबादत और सिफात में गैरों को क्यों शरीक करते हो? गैरों को नजराने क्यों पेश करते हो? उनकी कब्रों पे चढ़ावे क्यों चढ़ाते हो? उनसे मुरादें और हाजतें क्यों तलब करते हो? तो फरमाया हकीकत ये है फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, तुम्हारा रब वही वहदहू ला शरीक है जो कि बरहक है। फरमाया अगर ये बात है फमाज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल, तो फिर हक के ज़ाहिर हो जाने के बाद गुमराही के सिवा क्या रह जाता है? कुफर और शिर्क तो सरासर गुमराही है। अगर अल्लाह की वहदानियत को पसे पुश डाल दोगे तो बाकी सिर्फ गुमराही रह जाएगी। जब रबूबियत का इकरार करते हो तो फिर उलूहियत का इनकार क्यों करते हो? फिर उसी वहदहू ला शरीक की इबादत पे इक्तिफा क्यों नहीं करती? अगियार के पीछे क्यों भागते हो? अंग्रेजों के पीछे क्यों भागते हो? फरमाया जब हक वाज़े हो गया फअन्ना तुसरफून, तो फिर तुम किधर फिरे जा रहे हो? शैतान ने तुम्हें किस रास्ते पे डाल दिया है? अल्लाह ताला ने एक और बात भी इशारतन फरमा दी है, कज़ालिका हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल लज़ीना फ़सक़ू, इसी तरह तेरे रब की बात साबित हो चुकी है उन लोगों पर जो फासिक है। तो ये फिस्क व नाफरमानी ही इंसान की महरूमी का जरिया है। अल्लाह ताला जानता है कि फलां शख्स नाफरमानी पे डट जाने वाला है तो उसे हिदायत नहीं नसीब नहीं होती, ऐसा शख्स ईमान से महरूम है रहता है। यहाँ पर फिस्क का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, दूसरी जगह जुल्म का लफ्ज़ भी आता है, जिक्र आता है, यानी जालिमों पे अल्लाह ताला की बात साबित हो चुकी है, वो महरूम रहेंगे, उन्हें हिदायत नसीब नहीं होगी। जब तक फिस्क और जुल्म को तर्क नहीं करेंगे नेकी से महरूम ही रहेंगे। तो फरमाया ये बात नाफरमानों पे साबित हो चुकी है, अन्नहुम ला युमिनून, कि वो ईमान नहीं लाएंगे। तो बुराई पे इसरार ऐसी खसलत है जो इंसान को हर खैर से महरूम कर देती है और इंसान जलील होकर रह जाता है। फिर आगे मखलूक की इब्तिदाई तख्लीक और फिर दोबारा लुटाए जाने को बतौर दलील पेश किया गया। कुल आप कह दीजिए हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल खल्क, कोई ऐसा है जिसने इब्तिदाई तौर पे कोई इंसान, जिन या किसी और चीज़ को पैदा किया हो? जाहिर है कि हर जानदार और गैर जानदार को पैदा करने वाला तो अल्लाह ताला ही है। इसी मजमून को अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पे इस तरह बयान फरमाया
فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، فَأَرُونِی سورہ لقمان میں ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح، مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِی، انہوں نے اللہ کے علاوہ پیدا کیا ہے، جو انہوں نے اللہ کے علاوہ پیدا کیا ہے وہ مجھے دکھاؤ، کوئی درخت، کوئی جانور، کوئی پرندہ، انسان، جن، ملائکہ، کوئی زمین، کوئی آسمانی کرہ، کوئی بھی چیز جو انہوں نے پیدا کی اللہ کے علاوہ، وہ مجھے ذرا دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن شرکا کو تم کبھی عبادت میں، کبھی صفت میں شریک بناتے ہو، کبھی ان کی نظر نیاز دیتے ہو، کبھی ان کو پکارتے ہو، کبھی انتہائی تعظیم اور کبھی سجدہ کرتے ہو، بھلا بتلاؤ تو صحیح کہ کسی نے کسی مخلوق کو ابتدائی طور پہ پیدا کیا ہے، ثم یعید، پھر اس کو لٹایا ہو، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے مخلوق کو ابتداءً پیدا کیا، پھر وہی اس کو لٹائے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتکرار بیان کی ہے کہ اللہ خالق کل شیء، کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، پہلی دفعہ بھی انسان کو وہی پیدا کرتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ بھی وہی لٹائے گا۔ سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تو سب اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے، پھر محاسبے کی منزل آئے گی، جس کے نتیجے میں یا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے یا پھر وہ سزا پا جائیں گے۔ تو مطلب اولاً پیدا کرنا اور پھر اس کا اعادہ کرنا صرف اللہ کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اگر حقیقت یہی ہے فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، تو تم کدھر پلٹائے جاتے ہو؟ کیا اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ جب ابتدا اور انتہا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو درمیان کی تمام چیزوں کا مالک بھی وہی ہے، انسانی زندگی کے تمام لوازمات اسی کے قبضہ قدرت اور اسی کے تصرف میں ہے، تو پھر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کی کیا تک رہ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت تامہ کی یہ بہت بڑی دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کے لیے ذکر کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دوسری دلیل ہدایت اور رہنمائی کے اعتبار سے بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر، قل، آپ کہہ دیجئے، هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ حق جو ہے یہ اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ حق اس چیز کو کہتے ہیں جو ثابت ہو، ٹھوس ہو، اٹل ہو، صحیح ہو، اور اس کی طرف رہنمائی سے مراد کہ صحیح قانون، صحیح راستے پہ چلنے کی تلقین ہو۔ تو فرمایا کہ کیا تمہارے معبودان باطلہ میں سے کوئی ایسا ہے جو حق بات کی دعوت دے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی نبی کی زبان سے کہلوایا، قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ یہدی للحق، کہ اللہ تعالیٰ ہی حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، رہنمائی کرتا ہے، اس کے علاوہ حق کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر سوال پیش کیا، افمن یہدی الی الحق یحق و یتبع، کیا حق کی طرف رہنمائی کرنے والا اتباع کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کو فالو کیا جائے، وہ زیادہ حقدار ہے؟ ام من لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ زیادہ حقدار ہے جو نہیں راہ پاتا، یعنی جو خود سیدھے راستے پہ نہیں ہے بلکہ خود اسے راہ دکھائی جائے؟ تو جواب بڑا واضح کہ اتباع کے لائق، فالو کرنے کے لائق وہی ذات ہوگی جو خود حق پہ ہو، حق ہی کی طرف دعوت دے، ورنہ جو خود ہدایت کا محتاج ہو، جو خود ہدایت کا محتاج ہو، حق کی طرف رہنمائی کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، لہذا قابل اتباع بھی وہی ہے۔ معبودان باطلہ تو خود ہدایت کے محتاج ہے، تو ان کا اتباع کیسے ہو سکتا ہے، ان کو فالو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ معبودان باطلہ میں سے بعض تو مٹی، پتھر یا لکڑ کے بے جان بت ہے جو اپنی جگہ سے ہلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے،
اگر وہ جاندار بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے محتاج ہے. انبیاء ہو، ملائکہ ہو، اولیاء ہو، شہداء ہو، صالحین ہو، مقربین ہو، سارے کے سارے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ہدایت اور رہنمائی کے محتاج ہے. اب تم خود فیصلہ کرو کہ اتباع کے لائق کون ہے. کیا اس کی اتباع کرنی چاہیے جو راہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یا وہ جو خود رہنمائی کا طالب ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پہ ایک جو لفظ استعمال ہوا یہدی، اصل میں یہتدی ہے، باب افتعال سے. اما اللہ یہدی اصل میں تھا یہتدی، اس میں تا کو دال بنایا گیا ہے اور پھر دال کا دال میں ادغام کیا گیا، یہدی. ٹھیک ہے. اما اللہ یہدی جو نہیں راہ پاتا، جو خود ہدایت پہ نہیں ہے، سیدھے راستے پہ نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی اسے راستہ دکھاتی. فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیا فیصلہ کرتے ہو. دیکھو یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہے ہو، ان کی پوجا کر رہے ہو جن کا اختیار ہی کچھ نہیں ہے، اور جو ذات اتباع کے قابل ہے اس کی بات ہی نہیں مانتے. پھر آگے مشرکین کی ایک قباحت بیان کی. پھر آگے کیا کی؟ مشرکین کی ایک قباحت بیان کی. وما يتبع اکثرهم الا ظنا، کہ نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر صرف گمان کی. تمام مشرک اور رسومات کے پیروکار صرف گمان کے پیچھے ہی چلتے ہیں. تمام بدعات گمان کی پیداوار ہے جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. کسی سے پوچھا جائے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو تو جواب ملتا ہے اس میں خرابی کیا ہے، ہمارے فلاں بزرگ اور فلاں خاندان والے ایسا ہی کرتے آئے ہیں، آخر یہ کوئی اچھا کام ہی ہے تو اتنے لوگ انجام دے رہے ہیں. یہ جتنی بھی بدعات وغیرہ ہے اگر کوئی پوچھیں آپ ان اس میں خرابی کیا ہے، یہی بتائیں گے. ہر بدعت کی ابتدا میں یہی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کتاب اور سنت سے ثابت نہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے. اور پھر جب وہ بدعت رائج ہو جاتی ہے کہ سب لوگ کر رہے ہیں کہ آخر ہم کیوں نہ کریں، پھر یہ کہتے ہیں. تو اسی کے متعلق فرمایا کہ ان کے اکثر لوگ بلا دلیل صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں. اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ گمان دو طرح کا ہے. امام بیضاوی اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ فروعات اور اعمال میں گمان پہ چلنا جائز ہے، جیسے مجتہدین اور فقہائے کرام ظنی باتوں کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکالتے ہیں، آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. لیکن عقیدے کے معاملے میں ظن پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، وہاں قرآن اور سنت سے نص کی ضرورت ہے. جب تک پکی دلیل موجود نہ ہو صرف سنی سنائی باتیں اور قیاسی باتوں سے دلیل قائم نہیں کی جا سکتی. تو عقیدے کے متعلق ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ حق بات کو تلاش کرے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے. جب حق معلوم ہو جائے تو پھر اس کے مقابلے میں ظن فائدہ نہیں دے سکتا. عقیدے کے معاملے میں کوئی اٹکل پچھو بات کام نہیں دے گی. بعض اچھے گمان بھی ہوتے ہیں، جیسے ظن المؤمنین خیرا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے متعلق اچھا گمان رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی نہ مرے مگر اس حالت میں کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو کہ وہ غفور اور رحیم ہے اور ضرور مہربانی فرمائے گا. کسی شخص کو مایوسی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جانا چاہیے. اچھے گمان کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ کوئی ہتھیار لے کے آپ کے پاس آتا ہے کہ اس کے والد نے آپ کے لیے بھیجا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے متعلق آپ کو یقین تو نہیں ہے یہ تحفہ واقعی فلاں شخص نے بھیجا ہے، لیکن آپ اس گمان پہ چلتے ہوئے اس تحفہ کو قبول کرتے ہیں. اسی کو اچھا گمان کہا گیا ہے.
ایسی باتوں میں گمان پہ چلنا درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، توحید، نبوت، قیامت، آسمانی کتابیں، ملائکہ اور تقدیر وغیرہ کے معاملے میں ظن کچھ فائدہ نہیں دے گا، بلکہ ان چیزوں کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح حلال اور حرام بھی صرف گمان سے ثابت نہیں ہوتا۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، اس کے رسول نے حلال بتایا۔ صرف سنی سنائی باتوں سے کسی چیز پہ حلت اور حرمت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام افعال کو جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون جو ہے صرف گمان کی پیروی کر رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون ضد اور عناد پہ ڈٹا ہوا ہے۔ سب کے محاسبے کا وقت آنے والا ہے جب ان کو اپنے کیے کا بھگتان دینا ہوگا، نقصان بھرنا ہوگا۔ پھر آگے قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت کو بیان کیا گیا۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ گڑا گیا ہو اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کے بغیر اس قرآن مجید کو کسی نے نہیں بنایا۔ مشرکین کا یہ اعتراض غلط اور صرف بہتان ہے کہ قرآن مجید کسی کی خود ساختہ کتاب ہے۔ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ مشرکین جو اکثر صرف ظن کی بات بتاتے ہیں، گمان کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی پکی بات نہیں ہوتی۔ تو فرمایا حقیقت یہ کہ قرآن پاک ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، حقائق پہ مبنی ہے، علوم، معارف، احکام، قوانین، معجزات کا مجموعہ ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت بے مثال ہے۔ تو اس کو من گڑت کتاب کہنا بڑی زیادتی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ تو تصدیق کرنے والی ہے پہلی آسمانی کتابوں کی۔ پہلی کتابیں اپنے اپنے وقت پہ اپنے اپنے انبیاء پہ نازل ہو کے ہدایات کا سامان فراہم کرتی رہی، لیکن ان کے مخاطبین اپنی نالائقی، بددیانتی اور خیانت کی وجہ سے ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ انہوں نے ان کتابوں میں تحریف کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی۔ تو یہ قرآن زبور، تورات، انجیل اور دیگر صحائف کا مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلی کتابوں کی مصدق ہے، دوسرا وہ تفصیل الکتاب، کتاب کی تفصیل بھی ہے۔ کتاب کا لفظی معنی لکھی ہوئی چیز ہے، اور اس سے مراد تمام احکام کی تفصیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے نازل فرمائے۔ اور یہ تفصیل اس نوعیت کی ہے کہ اس میں تمام کتب سماویہ اور صحائف سابقہ کا خلاصہ آ چکا ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جن کتب کا خلاصہ اس آخری کتاب میں موجود ہے، اگر وہ ساری کتابیں اور صحائف من جانب اللہ اور برحق ہے، پھر یہ قرآن بھی برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کا تعلق عقیدے سے ہے یا عمل سے؟ تو جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ عقائد میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی وحدانیت ہے، توحید ہے، اور بڑے تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا، ہر پہلو پہ گفتگو کی، ہزاروں دلائل اس پہ دے دیے، شرک رد فرمایا۔ اسی طرح ملائکہ، کتب سماویہ، ایمان، قیامت پہ ایمان، اور خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا ذکر جو ہے وہ بھی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، ان تمام چیزوں کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ اور جہاں تک اعمال کی بات ہے، ان کا تعلق یا تو انسان کے ظاہر سے ہے یا باطن سے۔ ظاہر سے متعلقہ احکام کی تشریح اور تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں سے ہے، جن کی مزید وضاحت فقہائے کرام اور مجتہدین نے کی۔ تو علم فقہ اصل میں ان احکام کی توضیح ہے جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، یعنی ان اعمال اور افعال کی تشریح ہے جو انسان کو انجام دینے چاہیے یا جن سے انسان کو بچنا چاہیے۔ انسان کے باطن سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں اصلاح نیت اور اصلاح اخلاق سر فہرست ہے۔
کو ان سب کو علم تصوف میں بیان کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، قرآن مجید میں تمام علوم موجود ہے لیکن لوگوں کے فہم ان تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ تو تفسیر الکتاب کا مطلب یہی ہے کہ قرآن مجید میں تمام مطلوبہ احکام کی تفصیل موجود ہے۔ یہ تفصیل الکتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو شک کرتے ہیں ان کے دماغ ٹیڑے ہیں، ان کی عقلیں ناقص ہے، ورنہ وہ اللہ کی کتاب میں شک نہ کرتے۔ اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے میرے رب العالمین کہ یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ تو یہاں پہ قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر ہوا۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب نہیں ہے، من گڑت ہے، ان کا جواب دیا گیا۔ پھر آگے قرآن کی صداقت اور حقانیت کے متعلق مشرکین کے ساتھ بحث ہے۔ ام یقولون افترا، یا مشرکین یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی اس کتاب کو خود گڑھ کے لایا ہے؟ اگر بالفرض والتقدیر، بفرض محال، یہ تو ایسے نہیں، اگر ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ لے کے آیا ہے تو اے پیغمبر قل، آپ کہہ دیجئے فأتوا بسورۃ مثلی، آپ ان سے کہہ دیں کہ اس قرآن جیسی ایک سورت ہی بنا کے لاؤ۔ اور یہ چیلنج صرف تم تک محدود نہیں ہے بلکہ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، حسب استطاعت اللہ کے علاوہ جسے چاہتے ہو اپنی مدد کے لیے بلا لو، تم سارے کے سارے مل کر ہی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اگر اس کو انسانی کلام سمجھتے ہو تو پھر تم بھی تو انسان ہو، ایسا کلام بنا کر دکھاؤ۔ تمام حکماء، فصحاء، بلغاء، دانشور پورا زور لگائے، تمہارے شاعر اپنے فن کو مکمل طور پہ بروئے کار لے آئے، لیکن وہ اس خدائی کلام کی مثال پیش نہ کر سکے۔ یہاں ایک صورت کی بات کی گئی، دوسری جگہ فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ تو یہاں آخری بات فرمائی کہ صرف ایک صورت ہی لے کے آؤ۔ تو فرمایا کہ تم سارے کے سارے مل کے ایک صورت ہی لے آؤ اور پھر اس کا قرآن کے ساتھ مقابلہ کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن مجید کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ رحمان کا کلام ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ جن لوگوں نے اس کی مثال پیش کرنے کی کوشش کی انہوں نے منہ کی کھائی۔ مسیلمہ کذاب نے کچھ کلام پیش کیا تو لوگوں نے ان کے منہ پہ تھوکا اور کہا تمہارا کلام فحش اور بکواس ہے، جبکہ محمد کا پیش کردہ کلام علوم و معارف، دقائق اور حقائق، فصاحت و بلاغت سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید کا مقابلہ کہاں کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ہر اعتبار سے معجز ہے۔ فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس چیلنج کو قبول کرو۔ اور اس کی 3 آیتوں والی چھوٹی سورت کی مثال ہی لا کے دکھاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی چیلنج موجود ہے کہ اگر سارے انسان، سارے جنات مل کے بھی قرآن کی مثال لانا چاہے، لا یأتون بمثل، تو اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ مقصد یہ کہ انسانی کلام کا مقابلہ تو دوسرے انسانی کلام کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کتنا بڑا شاعر، ادیب ہو، مفکر اور دانشور ہو، اس کے کلام کو جانچا جا سکتا ہے۔ منصفین مختلف تخلیقات کی درجہ بندی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں مقابلہ اللہ کے کلام اور مخلوق کے کلام کے درمیان ہو وہاں کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ کے کلام تو تمام انسانی علوم سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو فرمایا حقیقت تو یہ ہے بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلم، مشرکین نے ایسی چیز کو جھٹلایا ہے جس کے علم کا انہیں احاطہ ہی نہیں۔ حق بات تو یہ ہے کہ کسی بات میں خامی اور کمزوری کی نشاندہی وہ کر سکتا ہے جس کو اس میں مکمل عبور حاصل ہو، لیکن اللہ کے کلام پر تو کسی کا احاطہ ہی نہیں ہے۔
تو بغیر مکمل ادراک حاصل کیے کون اس کی تکذیب کر سکتا ہے؟ تو اس کلام کو جھٹلانا یہ تو نہایت ہی بے عقلی کی بات ہے۔ تو فرمایا ایک تو انہوں نے اس کلام کا مکمل احاطہ نہیں کیا، اور دوسری بات یہ ہے وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ، کہ ابھی تک اس کی حقیقت، معال اور انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا۔ تعویل سے مراد وہ حقائق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، جن کا ظاہر ہونا بھی باقی ہے، مثلا فرشتوں، جنات کا وجود، وقوع قیامت، حساب کتاب کی منزل، اور پھر جزا سزا کا فیصلہ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا دعوت تو قرآن نے کیا، لیکن ان کا ظہور مستقبل میں ہونے والا ہے۔ تو جب ان چیزوں کی آزمائش کا بھی وقت ہی نہیں، تو انہوں نے پہلے ہی ان کو کیسے جھٹلانا شروع کر دیا؟ یہ تو قبل از مرگ واویلے والی بات ہو گئی۔ فرمایا اے پیغمبر، یہ مکذبین کی تکذیب کی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اللہ کے احکام کو اسی طرح جھٹلایا۔ سابقہ کافر اور مشرک بھی واضح حقیقتوں کا انکار کرتے تھے، لیکن دیکھ لو کہ کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ فرعون، شداد، نمرود، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور دیگر بڑی بڑی تہذیب والوں نے اس بات کو جھٹلایا، تو ان کا کیا حشر ہوا؟ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، اور آخرت کی ابدی ذلت تو بہرحال ان کے مقدر میں ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے تمام تکذیب کرنے والے قوموں کا نقشہ کھینچا ہے، اور پھر آخر میں فرمایا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھو ظلم کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا، ظلم کرنے والوں کا انجام کیسا برا ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے بعض ایمان لاتے ہیں جن کی استعداد اور صلاحیت اچھی ہوتی ہے، وہ ایمان لا کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات سے مستفید ہوتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہے جو ایمان نہیں لاتے، اس پہ، جو اس پر ایمان نہیں لاتے، وہ اپنی ضد پہ قائم رہتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس پہ اعتراض کر کے لوگوں کو شک و شبہ میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ ان کی سوء استعداد اور بدبختی ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ یہ فسادی لوگ ہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، آپ کا پروردگار ان فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کو من گڑت بتاتے ہیں وہ فسادی ہے، وہ شرائع الہی میں خلل ڈالتے ہیں، وہ من مرضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شرارتی لوگوں کا خوب واقف ہے، اور وہ انہیں ان کے معال یعنی انجام تک پہنچائے گا۔ آگے انشاءاللہ آیت نمبر 41، آیت نمبر 42، 43، 44 اور 45 ان کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، کیونکہ ابھی وقت کم ہے، کی تفسیر پھر انشاءاللہ آئندہ پیر کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ یہ صورت بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام مشکلات اور مصائب کو دور فرمائے، حل فرمائے، اور اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔